اجمیر شریف میں ان دنوں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس چل رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں جا رہے ہیں، ہجوم در ہجوم اور حاضری دے رہے ہیں، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اور جو کچھ اس دور میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ٹف مسئلہ ہے، بیان کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے اعتراضات اس پر ہمارے اوپر ہی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم کوئی حق بات اور قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ ہمارے اوپر بہتان باندھنا شروع کرتے ہیں، لو یہ دیوبندی ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ شیعہ ہو گئے، کوئی کہتا ہے کچھ ہو گئے، کوئی کہتا ہے کچھ ہو گئے، لیکن اس چیز سے ہم بالکل بھی عار محسوس نہیں کرتے۔ قرآن حدیث کا، شریعت کا جو صحیح مسئلہ ہے اس کو بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ دیکھیے اولیاء کرام کی بارگاہ میں انسان جاتا کیوں ہے؟ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توسل سے ان کا فیض ہمیں عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں عطا کر دے، اور ان کی صحبت میں رہ کر، ان کے پاس ہم رہ کر ہمیں قلبی سکون، چونکہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کے بندے کو قلبی سکون ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ایک فیشن اور ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ بھائی اجمیر جا رہے ہیں یا فلانی درگاہ پہ جا رہے ہیں تو وہاں ہجوم در ہجوم جو اکٹھا ہوتے ہیں، تو کتنا بہتر ہوتا کہ آپ گھر سے نکلتے کہ بھائی خواجہ اجمیری کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اب راستے میں جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوتا فجر میں گاڑی کھڑی کرتے اور سارے لوگ نماز پڑھتے، ظہر کا ٹائم ہوتا ظہر میں عورتیں الگ نماز پڑھ رہی ہیں، مرد الگ نماز پڑھ رہے ہیں، عصر اور مغرب اور عشاء میں وہ نمازیں پڑھتے پڑھتے خواجہ کے دیوانے خواجہ کی بارگاہ میں پہنچتے، کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن وہ تو جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے نا اپنے گھر میں کبھی کبھار والی، وہ راستوں میں وہاں جا کے وہ بھی چھوڑ دیتے، انہیں اس چیز کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اور الحمدللہ میں خود بھائی بارگاہ میں جاتا ہوں، خانقاہ میں جاتا ہوں، اولیاء کرام کی مزارات پہ جاتا ہوں، تو میں نے جا کر دیکھا ہر خانقاہ میں، آپ دنیا کی کسی خانقاہ میں چلے جائیں، اس سے اٹیچ، اس سے منسلک ایک مسجد آپ کو ضرور ملے گی، اور یہ مسجد انہی کے دور کی ہوتی ہے۔ کیا نشانی ہے اس بات کی؟ اس بات کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا تھا، اور آج آپ ان کے دربار میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور آپ ان کی مسجد میں جا کے دیکھیں تو آپ کو سونے کی بھی جگہ مل جائے گی۔ تو کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ تو آج کل صرف ہم مزے لینے کے لیے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ٹرینڈ چلتا ہے، عورتیں جا رہی ہیں، مرد جا رہے ہیں، لپسٹک لگا لگا کے، پاؤڈر لگا لگا کے، عورت کے اتنے جتنے بھی سوٹ ہوتے ہیں نا وی آئی پی والے، وہ سب سوٹ کیس میں پیک کرتی ہے کہ وہ خواجہ غریب نواز کے عرس میں جا رہے ہیں۔ بتاؤ تم عرس میں جا رہی ہو، یہ کپڑے دکھانے جا رہی ہو؟ تم جا ہی کیوں رہی ہو؟ پہلی بار تمہیں تو جانے، تمہاری محبت وہیں سے ہو جاتی ہے اگر تم کہہ دیتی کہ چلو بھائی خواجہ اجمیری سے ہمیں محبت ہے، ان کی بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں گے، لیکن ان کے نام پر بے پردہ نہیں گھومیں گے، تم یہ کر لیتی اور اپنے گھر میں بیٹھ جاتی، تو اللہ تعالیٰ تم سے ان کی محبت کو قبول کر کے تمہیں پکا سچا ان کا ماننے والا بنا دیتا، اور شاید قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے پڑوس میں اور ان کے دامن کے نیچے جگہ عطا کر دیتا۔ لیکن فحاشی ہو رہی ہے، مکاریاں ہو رہی ہیں، لپسٹک لگی ہوئی ہیں، ایسے اولیاء کرام کی مزارات پہ حاضر ہوتی ہیں کہ، اور بعض لوگوں کے اوپر سارے خبیث شیطان اور جنات آ جاتے ہیں، بال کھول کے دین کا چھیا چھار بیڑا ان لوگوں نے کر کے رکھا ہے، مزارات پہ جا کے بالوں کا ہجوم اور بالوں کو بکھیرنا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بے پردگی ہے نا۔ اسلام نے ہر چیز سے آپ کو روکا ہے جہاں پر بے پردگی کا ذرہ برابر خدشہ بھی ہو، تو اسلام اس چیز کی اجازت کیسے دے گا کہ آپ ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے زندگی گزار دی، آپ ان کے آپ بے پردگی کے ساتھ حاضر ہوں؟ تو ان چیزوں سے جو برائیاں ہیں نا، ان برائیوں سے بچنا چاہیے۔ میں اللہ نہ کرے کسی ولی کے مخالف نہیں ہوں، اور بھائی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے ادنا سے ولی سے بغض رکھے مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو کون بے وقوف ہوگا جو اولیاء کرام سے بغض رکھے گا؟ لیکن وہ جو برائیاں ہیں، جو وہاں پر گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں کو ریلائز کرانا اور ان کو ہائی لائٹ کرنا، یہ بھی علماء کا فرض ہے کہ وہ بتائیں یہ غلط ہے، یہ بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، ڈانس ہو رہے ہیں وہاں جا جا کے، یہ تو نعرے بازی بھی اس اسٹائل میں کرو جو نعرے رہے، وہ ڈانس نہ بنے۔ پھر وہ جب اس پہ چل چھیاں 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 کے وہ لوگ لگا لگا کے آپ کے مخالفین، جو دوسرے لوگ آپ کے مخالف ہیں، اور آپ کے نعرے بازی آپ اس اسٹائل میں کرتے ہیں، اور اس پہ آپ کے نعروں کی آواز لگا کے جب چل چھیاں 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 لگا کے وہ لوگ وائرل کرتے ہیں نا، تو جب اس سے اسلام کے اوپر کتنا خطرناک اثر پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں لو یار یہ ناچ رہے ہیں، لو یہ ڈانس کر رہے ہیں۔ تو خدا را ہاتھ جوڑ کر میری لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ
ان کاموں کو وہاں جائیں، خوب حاضری دیں، لیکن ایسے کاموں کو چھوڑ دیں کہ عورتوں کی بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا سچا پکا غلام بنا دے، سچا پکا ہمیں عاشق اولیاء اللہ بنا دے۔